تو لاریجانی صاحب کو جی لے کے یا سلیمانی صاحب کو لے کے جو بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نظام کے پاس صرف ایک لاریجانی تھا یا ایک سلیمانی تھا. ایک لاریجانی جائے گا تو ہزاروں لاکھوں لاریجانی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اس نظام کے لیے. اور اسی طریقے سے نظام مضبوطی سے آگے چل رہا ہے. جب سید علی خامنہئی کے شہید ہونے کے بعد بھی نظام مضبوطی سے کھڑا ہے اور جواب دے رہا ہے، اور اس طرح سے جواب دے رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھاگنے کے چکر میں ہے، کسی طریقے سے اس جنگ سے جی جان چھڑانے کے چکر میں ہے. تو لاریجانی کے جھاپ کے جانے کے بعد بھی یہ جنگ اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور جی ایران پوری طاقت کے ساتھ یہ جواب دیتا رہے گا. کونارک انفراسٹرکچر لمیٹڈ کی جانب سے اہل اسلام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد. خوشیوں کے اس موقع پر اپنے آس پاس صفائی رکھیں اور صفائی کرنے والے مزدوروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کچرا گھنٹا گاڑی میں ہی ڈالیں. شکریہ. 17 مارچ کی رات ایران کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب ایرانی قومی کونسل کے سیکریٹری اور سابق اسپیکر مجلس شورا اسلامی ڈاکٹر علی الرشید لاریجانی اسرائیل حملے میں شہید ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ حملہ تہران کے مشرقی مضافات میں خفیہ اپارٹمنٹ میں ان کی بیٹی کے گھر کے قریب ہوا، جہاں وہ اپنے بیٹے مرتضی لاریجانی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ تھے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے منگل کو دوپہر کے وقت اعلان کیا کہ علی لاریجانی اور بیسیج کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کو رات میں نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے چند گھنٹے کے بعد یعنی بدھ کی صبح 18 مارچ کو اس کی باقاعدہ تصدیق کر دی کہ علی لاریجانی اور ان کا بیٹا علی مرتضی اور ان کے دیگر ساتھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں. یہ حملہ ایران اسرائیل جنگ کا حصہ ہے اور اس کے فوراً بعد ایران نے تل ابیب پر شدید حملے کیے اور اسے لاریجانی کی شہادت کا بدلہ قرار دیا. واضح رہے کہ یہ حملہ مشرقی تہران کے قریب پیش آیا. اسرائیل نے اسے پن پوائنٹ اٹیک قرار دیا ہے. یاد رہے کہ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی بھی شہید ہو چکے ہیں. ان کے بعد علی لاریجانی ہی ملک کی قیادت سنبھال رہے تھے. ان کی شہادت کے بعد ایران نے فوری جواب دیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے تل ابیب پر کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل سینکڑوں کی تعداد میں داغے ہیں، جن میں تل ابیب اور اس کے مضافات میں بڑا نقصان ہوا ہے. کئی افراد کے ہلاک ہونے اور متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر مل رہی ہے. ڈاکٹر علی لاریجانی 3 جون 1958 کو نجف اشرف عراقی میں ایک مذہبی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ ہاشم لاریجانی ایک ممتاز عالم دین تھے. ان کے بھائیوں میں سابق چیف جسٹس صادق لاریجانی اور دیگر افراد شامل ہیں. تعلیم کے میدان میں انہوں نے قم کے مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی، پھر شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر سائنس اور ریاضی میں بیچلر کیا اور تہران یونیورسٹی سے فلسفے میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی. 1981 میں اسلامی انقلابی گارڈز کارپس IRGC میں شامل ہوئے اور ایران عراق جنگ میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر فائز رہے. 1992 سے 1994 تک وہ ثقافت کے وزیر رہے. 94 سے لے کر 2004 تک ایران کی سرکاری نشریات کمپنی IRIB کے سربراہ رہے. 2005 میں محمود احمدی نژاد نے انہیں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکریٹری اور ایران کا چیف نیوکلیئر نیگوشیٹر مقرر کیا. اس عہدے پر انہوں نے یورپی ممالک کے ساتھ جوہری معاہدے کی بھی کوششیں کی. 2008 سے لے کر 2020 تک وہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے. اسی دوران انہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کی حمایت بھی کی. 2025 میں صدر مسعود پزیکشیان نے انہیں دوبارہ SNSC کا سیکریٹری یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکریٹری بنا دیا. خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد وہ ملک کے عملی لیڈر بن گئے. انہوں نے ہمیشہ ایران کی خود مختاری اور جوہری حقوق کی بات کی ہے. ایک ہفتہ قبل ہی انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ لیڈروں کو قتل کرنے سے ایران مزید مضبوط ہوگا. تو آپ کو بتا دیں کل یعنی 18 مارچ کی رات اسرائیل پر قیامت کی رات رہی. ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. فی الحال اسرائیل میں خوف کا ماحول ہے. زیادہ تر لوگ بنکروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. سیاسی ایکسپرٹس نے بتایا کہ اس حملے کے بعد ایران میں تختہ پلٹ کی سازش کی جائے. اس کے لیے انہوں نے پیغامات بھی دیے تھے اور شام 5 بجے ایرانی عوام کو بغاوت کرنے پر اکسایا بھی تھا،
مگر ہوا اس کے الٹ۔ شام 5 بجے سے ہی ایرانی عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر اتر گئی اور بدلہ لینے کی مانگ کرنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں آیت اللہ خامنئی کے فوٹوز تھے، ساتھ ہی ساتھ لبوں پر بدلہ لینے کی گہار بھی تھی۔ لوگوں نے روزہ افطار اور نمازیں بھی سڑکوں پر ادا کی۔ اسرائیل یہ بھول گیا کہ جس قوم پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ قوم اپنے ہی لہو سے وضو کرنے اور جام شہادت پینے کو سعادت سمجھتی ہے۔